Subscribe our YouTube channel and watch our videos. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بیت اللہ اور اس کے ماحول حرم کی تعظیم و تکریم کو ایسا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے کہ کیسا ہی دشمن وہاں کسی کو مل جائے حرم میں اس سے قصاص یا انتقام نہ لیتے تھے، بلکہ سگان حرم کی تعظیم و تکریم بھی پورے عرب میں عام تھی۔ اسی لیے مکہ والے ملک شام اور یمن سے تجارتی درآمد و برآمد کا سلسلہ رکھتے تھے اور کوئی ان کی راہ میں حائل نہ ہوتا تھا۔ حدود حرم میں جیسا کہ اللہ نے جانوروں کو بھی امن دیا ہے، اس میں شکار جائز نہیں، اور ایسے ہی جانوروں میں بھی یہ قدرتی احساس پیدا فرما دیا ہے کہ حدود حرم میں آ کر جانور اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، کسی شکاری آدمی سے نہیں گھبراتا۔ حرم محترم کے مامون ہونے کے یہ احکام جو دعائے ابراہیمی کا نتیجہ ہیں، زمانہ جاہلیت سے قائم چلے آتے تھے۔ اسلام اور قرآن نے ان کو اور زیادہ نکھارا اور تقویت پہنچائی۔ کرامتا کے ظلم و ستم اور بدکاریوں سے جو قتل و قتال حرم میں ہوا، اول تو وہ خود اسلام کا نام لینے والوں کے ہاتھوں ہوا۔ کوئی کافر قوم حملہ آور نہ تھی، اور کوئی شخص خود اپنے گھر کو آگ لگائے وہ امن کے منافی نہیں۔ اس کے علاوہ یہ واقعات شاذ ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہزاروں سال کی مدت میں گنے چنے ہیں، اور قتل و قتال کے بعد ایسا کرنے والوں کا انجام بد بھی سب کے سامنے آ گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دعائے ابراہیمی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو ایک مامون شہر اور تمام دنیا کے لیے امن کی جگہ قدرتی طور پر بنا دی، یہاں تک کہ دجال کو بھی حرم میں داخل ہونے کی قدرت نہ ہوگی، اور شرعی طور پر بھی یہ احکام جاری فرما دیے کہ حرم میں باہمی قتل و قتال تو کیا، جانوروں کا شکار بھی حرام کر دیا گیا۔ دوسری دعا یہ فرمائی کہ اس شہر کے باشندوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کی زمین نہ کسی باغ و چمن کی متحمل تھی، نہ وہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان تھا، مگر حق تعالی شانہ نے دعائے ابراہیمی کو قبول فرمایا اور مکہ کے قریب ہی طائف کا ایک ایسا خطہ بنا دیا جس میں ہر طرح کے بہترین پھل بکثرت پیدا ہوتے اور مکہ مکرمہ آ کر فروخت ہوتے ہیں۔ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ طائف دراصل ملک شام کا خطہ تھا، جس کو بحکم خداوندی جبرائیل امین نے یہاں منتقل کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ نہیں فرمایا کہ مکہ اور اس کے ماحول کو گلزار اور پھلوں کی زمین یا قابل کاشت بنا دیجیے، بلکہ یہ دعا فرمائی کہ یہ چیزیں پیدا کہیں اور بھی ہوں مگر مکہ میں پہنچ جائیں۔ اس میں شاید یہ راز ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی اولاد کاشتکاری یا باغبانی کے کاموں میں مشغول ہو جائے، کیونکہ ان کو اس جگہ آباد کرنے کا منشا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود یہ فرمایا کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کا اصل مشغلہ بیت اللہ کی حفاظت اور نماز کو رکھنا چاہتے تھے، ورنہ کیا مشکل تھا کہ خود مکہ مکرمہ کو ایسا بنا دیا جاتا کہ دمشق و بیروت اس پر رزق و ثمرات تمام ضروریات زندگی کو شامل ہے۔ لفظ ثمرات جو ثمرہ کی جمع ہے، اس کے معنی پھل کے ہیں، اور بظاہر اس سے مراد درختوں کے پھل، لیکن سورہ قصص آیت نمبر 58 میں اس دعا کی قبولیت کا اظہار ان الفاظ میں فرما دیا کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء۔ ان الفاظ میں ایک تو اس کی تصریح ہے کہ خود مکہ میں یہ پھل پیدا کرنے کا وعدہ نہیں،
بلکہ دوسرے مقامات سے یہاں لائے جائے کریں گے، کیونکہ لفظ یجبا کا یہی مفہوم ہے۔ دوسرے ثمرات کل شجر نہیں فرمایا بلکہ ثمرات کل شیء فرمایا۔ اس تغیر لفظی سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہاں ثمرات کو عام کرنا مقصود ہے، کیونکہ ثمرہ عرف میں ہر چیز سے حاصل ہونے والی پیداوار کو کہا جاتا ہے۔ درختوں سے پیدا ہونے والے پھل جس طرح اس میں داخل ہیں، اسی طرح مشینوں سے حاصل ہونے والا کل سامان بھی مشینوں کے ثمرات ہیں۔ اسی طرح مختلف دستکاریوں سے بننے والا سامان ان دستکاریوں کے ثمرات ہیں۔ اس طرح ثمرات کل شیء میں تمام ضروریات زندگی داخل ہو جاتی ہیں، اور حالات و واقعات کا مشاہدہ بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ حق تعالیٰ نے اگرچہ ارض حرم کو نہ کاشت کی زمین بنایا، نہ صنعت کاری کی، بلکہ دنیا بھر میں پیدا ہونے والی اور بننے والی چیزیں یہاں عام طور پر مل جاتی ہیں، اور یہ بات شاید آج بھی کسی بڑے سے بڑے تجارتی یا صنعتی شہر کو حاصل نہ ہو کہ دنیا بھر کی مصنوعات بکثرت بآسانی وہاں مل جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی احتیاط اس آیت میں جبکہ اہل مکہ کے لیے امن اور فراخی عیش کی دعا کی گئی تو اس میں مومن کافر سب داخل تھے، اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ایک دعا میں اپنی پوری ذریت کو بغیر امتیاز مومن و کافر جمع کیا تھا تو حق تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد آیا تھا کہ یہ دعا مومنوں کے حق میں قبول ہے، ظالم مشرکوں کے حق میں قابل قبول نہیں۔ وہ دعا تھی امامت و اقتدار کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام حلت پر فائز اور خشیت اللہ سے لبریز تھے، صرف مومنین کے لیے کرتا ہوں۔ حق تعالیٰ کی طرف سے اس خشیت و احتیاط کی قدر کی گئی اور فرمایا ومن کفر، یعنی یہ دنیاوی خوشحالی اور اقتصادی فراخی ہم سبھی اہل مکہ کو عطا کریں گے، اگرچہ وہ ظالم مشرک و کافر ہی ہوں۔ البتہ مومنین کو یہ خوشحالی جس طرح دنیا میں دی جائے گی اسی طرح آخرت میں بھی عطا کی جائے گی، اور کافروں کو آخرت میں عذاب کے سوا کچھ نہیں عطا ہوگا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔